سرزد ہو رہے ہیں. ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے، ہمارے جسم کے ایک ایک عضو گناہوں سے ملوث ہے. ہماری معاشرت گندی، ہماری تجارت گندی، ہماری زراعت گندی، ہماری ملازمت گندی. ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے. ہمارے علاقے کے، ہمارے قرب و جوار کے ایک نامور شخصیت جنہیں ہم اور آپ، یعنی اگر یہ کہیں کہ بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا. اس سے ہماری مراد جناب مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالیہ سے گزارش ہے اپنے معجزہ حسنہ سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور اور مجلب کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة كلهم زامن على الله تعالى: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته بالسلام فهو ضامن على الله تعالى. رواه أبو داود. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لائق صد احترام اسٹیج پر رونق افروز انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب ندوی اور ہمارے برادر محترم کرم فرما رفیق حضرت مولانا محمد عظیم صاحب قاسمی، اور آپ کے ہر دل عزیز شاعر جن کی شخصیت کی وجہ سے آج کا آپ کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ اور نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا گیا. بہرائچ کی آبرو جناب حافظ محمد اشفاق صاحب رسیابی اور دیگر علماء کرام، شعراء اعظام، بزرگوں اور دوستوں، باعزت ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر آشوب حالات میں تشریف لائے،
وہ حالات انتہائی نازک تھے، انسانیت دم توڑ چکی تھی، بھائی بھائی کا دشمن، باپ اپنی سگی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اور اس میں ذرہ برابر اس کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی تھی۔ بیٹا ماں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، شوہر نے بیوی کو اپنے پیر کی جوتی بنا رکھا تھا، عورتوں کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ جانوروں سے برا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اور جانوروں کا حال کیا تھا؟ الامان الحفیظ، جانوروں کا حال یہ تھا کہ جانوروں کو کھڑا کر کے، اونٹوں کو کھڑا کر کے ان کی آنکھوں پر نشانہ بازی کی جاتی تھی کہ کس کا نشانہ کتنا اچھا ہے۔ ایسا خطرناک سلوک برتا جاتا تھا۔ اور اس زمانے کے جو مسلمان تھے، اس زمانے میں جو اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والی قوم تھی، جن کو یہودی یا عیسائی اہل کتاب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ان کی بھی حالت اس طرح تھی جیسے آج کی حالت ہے، یعنی ان میں اکثریت میں فحاشی، ان میں اکثریت میں آخرت سے دوری، اکثریت میں شرک، اکثریت میں اللہ سے دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے دوری، اللہ کی آسمانی کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین اور اپنے پیغمبر کی زندگی سے دوری اس قدر عام ہو چکی تھی کہ اصلی دین مسخ ہو چکا تھا۔ ان کو دیکھ کر کوئی صحیح معنوں میں یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیم کیا تھی، ان کی تربیت کا اثر کیسے ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان میں کچھ لوگ تھے جن کے دلوں میں امت کا درد تھا، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے، راتوں کو اٹھ کر گریہ وزاری کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتے تھے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ ایک طرف بعض اہل کتاب تو وہ ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا، جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، لیکن کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو شب بیدار ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس زمانے کے مسلمانوں کی اکثریت کے اندر جب بددینی پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس زمانے کے ساری کی ساری عوام نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر نگاہ دوڑائی، اللہ عرب سے ناراض ہوا، اللہ عجم سے ناراض ہوا، ساری کائنات سے ناراض ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر انسانیت کے اوپر رحم آیا، پھر اللہ کو انسانیت پر پیار آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف کس بنیاد پر لائے تھے کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ سے ان کا رشتہ جوڑا جائے۔ چنانچہ سیدنا ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے برملا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جائیں، اور فرماتے ہیں وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، اللہ نے ہم کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی،
رفتہ رفتہ لوگ آپ کے قریب آتے گئے یہاں تک کہ مختصر سی مدت 23 سالہ عرصے میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب کو دنیا کے اندر چھوڑا اور اللہ کے پاس گئے, دنیا کو خیر بات کہا. ان صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر کے لائے ہوئے مبارک دین کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک تعلیمات کو دنیا کے اندر عام کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے اسلام ساری دنیا کے اندر پھیل گیا اور کم سے کم درجے میں یہ بات ہوئی کہ جو لوگ اسلام کے دشمن تھے, جو مسلمان نہیں ہو سکے کسی بھی وجہ سے, خاندانی تعصب کی وجہ سے, برادرانہ تعصب کی وجہ سے, قومیت پرستی کی وجہ سے, ملک پرستی کی وجہ سے, اقتدار کے نشے میں مست ہو کر اگر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اسلام کے دامن کے ایسے وابستہ نہیں ہو سکے, تب بھی ان کے دلوں کے اندر اسلام کے کئی غلط فہمی نہیں تھی. وہ اسلام کو پرامن مذہب تسلیم کرتے تھے, وہ اسلام کو سمجھتے تھے کہ شانتی والا مذہب ہے. اسلام ایسا واحد مذہب ہے جس نے انسانوں کو مساوات کا درجہ دیا ہے, جس نے بھائی کو بھائی کا حق دلایا ہے, جس نے عورت کو اس کا حق دلایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طرف جہاں بیٹی کے فضائل بیان کیے ہیں کہ جو شخص 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی پرورش کر لے جائے اور پرورش کرنے کے بعد مناسب جگہ پر ان کے رشتے کا انتظام کر دے, اللہ کے پیغمبر فرماتے کہ میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ایک ساتھ میں ہوں گے. ادھر دوسری طرف اگر وہی عورت ماں کی شکل میں آ جائے, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الجنہ تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. وہی عورت, وہی خاتون اگر بیوی کی شکل میں آ جائے تو قرآن سفارش کر رہا ہے وعاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ رہن سہن تمہارا اچھا ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات تھوڑے دنوں کے اندر دنیا کے اندر عام ہوئی. یہ صرف عبادات کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. آج تو ہم نے اسلام کو اور دینداری کو صرف عبادات کے اندر محدود کر رکھا ہے کہ دیندار کون ہے؟ جو صاحب تہجد میں اٹھ جاتا ہے, اوابین بھی پڑھتا ہے, اشراق کا بھی خیال رکھتا ہے, چاشت کی بھی پابندی کرتا ہے, روزانہ کئی پارے تلاوت کرتا ہے, کئی تسبیحات پڑھ لیتا ہے, دوشنبہ اور جمعرات کو روزے رکھتا ہے. صرف اسی کے اندر دینداری کو ہم نے محدود کر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دینداری کو زندگی کے تمام شعبوں سے جوڑا تھا. آدمی گھر میں ہے تب بھی دیندار بن کر رہے, باہر ہے تب بھی دیندار بن کر رہے, کھیت میں ہے تب بھی دیندار بن کر رہے, ملازمت کر رہا ہے تب بھی دیندار بن کر رہے. زندگی کا کوئی شعبہ دین سے خالی نہ ہونا چاہیے. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ امی جان آپ بتائیے, اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے کہ صاحب فلاں صاحب گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ بہت بڑے بزرگ ہوں گے, بہت بڑے ولی ہوں گے, تو آپ کی اہلیہ جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے شوہر صاحب جب گھر میں آتے ہیں تو گھر آتے ہی مصلی بچھا لیتے, نماز پڑھنا شروع کر دیتے. اسی کا نام دینداری نہیں ہے. سنو مسلمانوں, آج ہم نے اپنے گھروں میں ظلم کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے. آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ظلم کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے. آج ہمارے آنکھوں سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں, ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے پیروں سے, ہمارے جسم پہ ایک عضو گناہوں سے ملوث ہے. ہماری معاشرت گندی, ہماری تجارت گندی, ہماری زراعت گندی, ہماری ملازمت گندی, ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے. تو کیا فرمایا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے ہیں تو اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. آقا یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی کی وہ چہیتی بیوی
ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. حضرت عائشہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے گوشت میں روٹی اگر پکا دیا جائے تو اس کھانے کی فضیلت دنیا کے تمام کھانوں پر ہے. گویا کہ عائشہ دنیا کی تمام عورتوں سے افضل. وہ خاتون کہہ رہے ہیں، وہ خاتون جن کی عفت، جن کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جب الزام لگتا ہے، ان پر تہمت لگتی ہے، وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ آسمانوں سے جن کی عفت اور جن کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، وہ عائشہ کہہ رہی ہے، فرماتی ہے اللہ کے نبی میرے لحاظ میں ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیات کا نزول ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی محدثہ، سب سے بڑی فقیہہ، قرآن و سنت کا علم رکھنے والی خاتون، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتی کہ حضور جب گھر آتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. فرماتی ہیں اگر میں آٹا گوندھ رہی ہوتی ہوں تو آقا روٹی بھی بنوا لیتے، روٹی بھی پکوا لیتے ہیں. برتن کی صفائی میں ہاتھ بٹاتے ہیں، گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے میں ہاتھ بٹاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ پاکیزہ طریقہ تھا. ابھی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا بشارت علی صاحب نور اللہ مرقدہ. بہت بزرگ شخصیت گزری. ان کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا افضال الرحمن صاحب دامت برکاتہم. اس وقت جن لوگوں کا بھی دین سے کچھ ربط ضبط ہے وہ مولانا افضال الرحمن صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت مولانا بشارت علی صاحب اپنے آخری وقت میں جب کوئی آتا عیادت کرنے کے لیے تو حضرت فرماتے ہیں بتاؤ تم چاہتے ہو کہ دنیا میں اسلامی نظام قائم ہو جائے، دنیا میں اسلامی نظام آ جائے؟ تو ہر مسلمان کہے گا عقیدت کی بنیاد پر، اور جو مسلمان نہیں ہوگا اگر اس نے اسلام کی صحیح تعلیمات کا مطالعہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی کہے گا ہاں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلامی نظام قائم ہو جائے. اس لیے کہ اسلامی نظام میں چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھا جاتا، غریب اور امیر کو نہیں دیکھا جاتا، اپنے اور پرائے کا خیال نہیں کیا جاتا. اسلامی نظام تو سب کے لیے منصف بن کر آیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی اور ایک منافق اپنا مقدمہ لے کر آیا. مقدمہ تھا ایک مسئلے میں یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا. پہلے منافق سمجھنے کون ہے؟ منافق مسلمانوں میں سے ہوتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، کہتے تھے، دنیا انہیں مسلمان سمجھتی تھی، لیکن دل میں نفاق چھپا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو بتایا تھا کہ منافق ہے، جیسے حضرت حذیفہ ابن الیمان. باقی سب کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا منافق. اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک، روزہ بھی رکھتے تھے، تہجد کے بھی پابند تھے، جماعت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ہر کام میں شریک ہوتے تھے، لیکن دل کے اندر کفر تھا، نفاق تھا. تو اس منافق کا جھگڑا ہوا ایک یہودی سے. اس یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، وہ فیصلہ بالکل صحیح کریں گے. تو منافق نے کیا کہا؟ اس نے سوچا اور اس نے جیسا کہ سن رکھا تھا کہ عمر مسلمانوں کے بارے میں بڑے ہمدرد، اس لیے اس نے سوچا کہ عمر کے پاس اگر جائیں گے تو اپنے مذہب کا خیال رکھیں گے کہ ہمارا مذہبی آدمی. اس لیے اس نے کہا نہیں ہم عمر کے پاس چلتے ہیں. لیکن یہودی کے اصرار پر سب سے پہلے وہ دونوں کے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. حضور نے فیصلہ کر دیا، بالکل ٹھیک فیصلہ کر دیا کہ یہ سامان، یہ فلاں چیز یہودی کی ہے، یہودی حق پر ہے، اور منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ ناحق. اب وہاں سے جب چلے آئے تو منافق ماننے کو تیار ہے، کہہ رہے ہم نہیں مانیں گے، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر کا فیصلہ ہم مانیں گے.
دونوں کے دونوں پھر پہنچے حضرت عمر کے پاس. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دونوں کی بات سنی. یہودی نے بتلایا کہ عمر اس بات کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر آئے، اس منافق کی گردن اڑا دی. اب ایک کوہرام مچ گیا مدینے میں کہ عمر نے ایک مسلمان کو مارا، ایک مسلمان کو مارا، ایک مسلمان کو مارا. اس کے گھر والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضرت عمر کو بلایا گیا، آپ نے ایک مسلمان کو کیوں مارا؟ حضرت عمر کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ کے رب کی عزت کی قسم، آپ کے رب کے جلال اور اس کی کبریائی کی قسم، جو اختلافی معاملات میں آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں تھا. تو مسلمان تو اسلامی فیصلے کو اپنی جان سے زیادہ محترم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات میں سب کو چین و سکون ملتا ہے، سب کو امن و امان ملتا ہے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ سوتیلا برتاؤ نہیں ہوتا، ظلم اور زیادتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو حضرت کے سامنے جب کوئی کہتا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ ہاں اسلامی نظام آ جائے تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو، حضرت فرماتے کہ یہ بتاؤ اگر تم کو حاکم بنا دیا جائے تم صحیح فیصلہ کرو گے؟ آپ حضرات غور کریں، الیکشن کے موقع پر سب کو فیصلے یاد آ جاتے ہیں کہ صاحب ہم کو بنا دیا جائے پردھان، ہم کو بنا دیا جائے بی ڈی سی، ہم کو بنا دیا جائے ایم پی ایم ایل اے، ہم ٹھیک ٹھاک کام کریں گے، سب کو یاد آتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی حضرت اگر ہم بن جائیں تو بالکل صحیح فیصلہ کریں گے. حضرت فرماتے تم جھوٹ بول رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک چھوٹی سی فیملی کا حاکم بنایا ہے، تم ایک چھوٹی سی فیملی کے حاکم ہو. تمہاری حکومت میں تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری حکومت میں تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری حکومت میں تمہاری بیوی ہے. کیا تم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے ہو؟ بیوی کے ساتھ انصاف کرتے ہو؟ اور یاد رکھو تم نے اپنے گھر میں انصاف کرنا نہیں سیکھا، تم نے بیٹوں پر زیادتی کی، تم نے بیٹیوں پر ظلم کیا، تم نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا. تم ایک چھوٹی سی فیملی کے حاکم بنے اور چھوٹی سی فیملی میں تم نے ظلم مچا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے تمہارے ہاتھوں سے اقتدار چھین لیا ہے کہ ایک مسلمان ایک چھوٹی سی فیملی پر حکومت نہیں کر سکتا. اگر ملک دے دیا جائے، صوبہ دے دیا جائے، ضلع دے دیا جائے تو ہر گھر کے اندر فسادات برپا کرے. اس لیے اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود عمل پیرا ہے یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو بے شمار، ایک صفت آقا کی ہے نرمی اور رحم دلی. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر آج ہم مسلمان صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی صفت سے متصف ہو جائیں تو دنیا کے اندر پھر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، پھر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. آج مسلمانوں سے نفرت، اسلام کے تئیں بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چند مٹھی بھر مسلمان اپنے کتاب کے اوپر، اپنے قرآن کے اوپر، اپنے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کے اوپر پردہ ڈال کر کے خود لوگوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت والی صفت کو اللہ کی بڑی خاص نعمت شمار کیا. فرمایا اللہ نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے آپ کے دل میں ان لوگوں کی خاطر نرمی پیدا ہوئی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کی زبان میں سختی ہوتی تو تھوڑے دنوں میں اتنا بڑا مجمع آپ تھوڑی پاتے. تھوڑے دنوں میں 1.25 لاکھ کا مجمع
اگر زبان میں یا دل میں سختی ہوتی تو نہ ملتا. اس لیے زبان میں بھی نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور دلوں کے اندر گنجائش رکھی. قرآن کی ایک آیت میں نے اور پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خذ العفو، اے پیغمبر معاف کرنے کو آپ لازم پکڑیے، معافی کو لازم پکڑیے، معاف کریے. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ آپ سوچیں. ہم اور آپ سے کہہ رہا ہے؟ جو ظالم ہے اس سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، اس ذات سے اللہ کہہ رہا ہے جس نے ہر موڑ پر، ہر موقع پر دشمنوں کو معاف کیا ہے. اس ذات سے اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے جب اس کے گردن پر عقبہ ابن ابی معیط اونٹ کی اوجڑی غلاظت سے بھری ہوئی ڈالتا ہے، اللہ کا نبی اس کو بھی معاف کرتا ہے. طائف کے ظالموں کو بھی اللہ کے نبی معاف کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں ستانے والوں کو بھی اللہ کے نبی معاف کرتے ہیں. ابو جہل بھاری پتھر لے کر آقا کے چہرے پر مارنے کی کوشش کرتا ہے، آقا اس کو بھی معاف کرتے ہیں. شعب ابی طالب میں قید کیا جاتا ہے، آقا ان دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں. جو دشمن منصوبہ بند طریقے پر آقا کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ آج ایک بار بھی حملہ کر دیا جائے گا، لیکن اللہ اپنا حفظ امان میں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی اپنے ان جانے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں جنہوں نے بدر میں جا کر مسلمانوں کو للکارا. اللہ کے نبی نے ان دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے. احد میں جنہوں نے اللہ کے نبی کو زخم پہنچایا، نبی کے ساتھیوں کو شہید کیا، نبی نے ان کو بھی معاف کیا ہے. ایسا رحم دل، ایسا مہربان پیغمبر، اللہ کا ارشاد اس پیغمبر سے ہو رہا ہے خذ العفو، معافی کو لازم پکڑیے. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ دیکھو پیغمبر سب معاف کرنے والے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، بھائیوں نے کیسا برتاؤ کیا ان کے ساتھ؟ کنویں میں ڈالا، اور جب کنویں سے ایک تاجروں کے قافلے نے نکالا تو وہاں جا کر بیچ ڈالا. چند پیسوں میں، چند ٹکوں میں. زیادہ قیمت سے بیچتے تو کوئی حیثیت ہوتی، چند ٹکوں میں. مفسرین لکھتے ہیں 20 روپیے میں یا 25 روپیے میں یا 30 روپیے میں یا 35 روپیے میں، بہرحال 40 روپیوں سے کم میں بیچ ڈالا. اتنی معمولی قیمت لگائی یوسف علیہ السلام کی، مصر کے بازار میں بکے اور پھر عزیز مصر کے یہاں رہے. ان کی بیوی نے الزام لگایا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے، لیکن معاف کرنے کی عادت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا اقتدار ان کے ہاتھ میں دیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ بھائی جنہوں نے ظلم و ستم کھائے تھے، وہ بھائی جب غلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ بھی رحم دلی، نرمی، پیار، محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور غلہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں پیسے بھی واپس کر دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کو بتلاتے بھی نہیں ہیں. آخرکار دوبارہ پھر پہنچے، تیسری بار پھر پہنچے تو کچھ سوال و جوابات کے بعد میں جب بھائیوں کو اندازہ لگا کہ ہاں یہ یوسف ہے، تو بھائیوں نے پوچھا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں کہا ہاں تم نے وہ وقت یاد کرو جب تم نے ظلم کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور یہاں پر ایک سبق بھی سکھلایا کہ یاد رکھو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کا پیمانہ ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کراتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج کے حالات میں بھی ایک ضروری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہم دل میں پیدا کریں. دشمنوں کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے واقف کریں. اسلام کی تعلیمات کتابوں کے اندر نہیں ملے گی کہ ہم کتاب لے جا کر ان کو دیں کہ صاحب کتاب پڑھو. کتاب پڑھنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ اپنی زندگی کو اسلامی کتاب بنائیں، اپنی زندگی کو اخلاق کا پیکر بنائیں، اپنی زندگی کو صحابہ کرام کا آئینہ بنائیں، اپنی زندگی کو سیرت النبی کا مجسمہ بنائیں. کھانا اسلام والا، پینا اسلام والا، اٹھنا بیٹھنا اسلام والا، چلنا پھرنا اسلام والا، بول چال اسلام والا. اپنی پوری زندگی
اسلام کی صحیح عکاسی کرنے والا بنائے تو انشاءاللہ دشمنوں کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان غلط فہمیوں کو دور کرے گا اور ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ دیکھیے آگ کا جواب آگ سے نہیں دیا جا سکتا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ اگر کہیں آگ لگی ہو تو اس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اس کا فائدہ ہوگا جو تمہارا جانی دشمن ہوگا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی عادت ڈالیں، کوشش کریں، پریکٹس کریں، محنت کریں کہ ہمارے پڑوسی بھی ہم سے خوش رہیں، ہمارے بھائی بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت اور پیار کا معاملہ ہو، بڑوں کے ساتھ بھی عزت اور توقیر اور احترام کا معاملہ ہو، اپنے برابر والوں کے ساتھ بھی ملنساری اور غمخواری اور بھائی چارگی کا معاملہ ہو، نفرت دل میں نہ ہو، حسد دل میں نہ ہو، غیبت زبان پر نہ ہو، نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے پورے جسم کو اور جسم کی ایک ایک عضو کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا غلام بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرات شعراء کرام موجود ہیں، آپ کی تشنہ نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ شعراء کرام کب اسٹیج پر آئیں اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ اس لیے ہم زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا